الحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن پاک سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور آخر میں ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ موضوع آپ سب کو بتایا گیا، قرآن اللہ کی رسی۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کا انسانوں کی جانب آخری صحیفہ ہے، اور جتنے بھی صحائف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اندر آئے، ان تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی سردار یہی قرآن پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نزول کو انسانوں کے لیے بڑی برکت کا باعث قرار دیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس رات میں اس قرآن کو نازل کیا گیا اس رات کو لیلۃ القدر قرار دیا گیا، اور اس قرآن کے نزول کی وجہ سے وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے وہ بابرکت رات قرار پائی جس کے اندر یہ قرآن پاک نازل ہوا۔ اور پھر اس رات کے اندر اللہ رب العالمین کا جو کرم ہے اور رحم ہے اور عنایت ہے وہ اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، خدا کی طرف سے ملائکہ اور روح اس رات میں زمین کی طرف آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر آتے ہیں نجات طلب کرنے والوں کے لیے، نجات کی وہ جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اعلان لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ خدا رب الجلال کی ذات آپ پر جود و سخا کے لیے تیار ہے، آپ کے اوپر کرم کرنے کے لیے تیار ہے، رحم کرنے کے لیے تیار ہے، اور جو مانگنے والا ہے وہ مانگے اور خدا رب الجلال اس کو عطا کرنے والا ہے۔ دوسری طرف یہ قرآن پاک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کے حوالے سے ایک اور بات رب کائنات نے فرمائی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جب اس قرآن کو ہم نے پہاڑوں پر نازل کرنے کا فیصلہ کیا، علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو ان پہاڑوں نے یہ کہا کہ اس کا جو وزن ہے، جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم لوگ ادا نہیں کر سکتے، اس کو نہیں سنبھال سکتے، اور ہم اس خشیت کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ذرہ ذرہ ہو جائیں گے۔ تو رب کائنات نے یہ ذمہ داری ان انسانوں کے اوپر، ان امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفوس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ امت محمدی ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لے کر آئی ہے، اور خدا رب الجلال کی سنت تو یہ کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی پیغام، کوئی صحیفہ، کوئی کلام دنیا کے اندر نازل ہوا، تو وہ صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ لوگ اس کو دیکھیں، اس کی برکتوں سے مستفید ہو جائیں، اور باقی اس کو طاقتوں کے اندر، وجدانوں کے اندر رکھ دیں اور اس کی تکریم کریں اور اس کی عزت کریں اور اس کا احترام کریں، اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ خدا رب الجلال نے قرآن پاک میں بالکل وضاحت سے فرما دیا، اور آدم علیہ السلام کے اس پورے واقعے کے حوالے سے بات کی کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ آدم علیہ السلام کی پوری بات رب کائنات نے بیان فرمائی۔ تخلیق آدم ہوئی ہے، فرشتوں سے کہا گیا ہے کہ سجدہ کرو، اور فرشتوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، ابلیس نے انکار کیا ہے، اور پھر فرشتوں نے کہا کہ رب الجلال اس عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے تو ہم کافی تھے، اس انسان کو دنیا کے اندر پیدا کرو گے تو یہ خون خرابہ کرے گا، وہاں پر فساد کرے گا یہ انسان۔ تو پھر رب کائنات نے فرمایا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ بات تم نہیں جانتے، اور پھر رب کائنات نے کچھ کلمات آدم علیہ السلام کو سکھایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام پوچھے گئے، اسماء کے نام پوچھے گئے، لیکن فرشتے وہ نام نہیں بتا سکے، اور آدم علیہ السلام نے وہ علم، وہ عقل، وہ شعور، اس کی بنیاد پر ان کا جواب دیا۔ تو اس علم کی بنیاد کے پر اس انسان کو فوقیت عطا ہوئی، حاصل ہوئی، اور فرشتوں نے پھر آدم علیہ السلام کی اس فوقیت کو تسلیم کرتے ہوئے سجدہ بھی کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر اس ابلیس نے رب کائنات سے، شیطان نے رب کائنات سے مہلت مانگی ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا اور کہا کہ نہیں، مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں، جس کی وجہ سے میرا مقام مجھ سے چنا ہے، میں اس کو گمراہ کروں گا، میں اس کے پیچھے پڑوں گا، اور میں اس کو جہنم حاصل کروں گا، لہٰذا مجھے بھی مہلت دے دی جائے۔
اور پھر وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوتا ہے، اور آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے جب جنت میں بھیجا ہے تو قرآن کے اندر وہ پورا واقعہ آتا ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ بس اس شجر کے، اس درخت کے قریب مت جانا۔ آدم علیہ السلام اس جنت کے اندر رہتے ہیں، وہاں اپنی اہلیہ کے ساتھ، ان کی ہوا کے ساتھ وہاں رہتے ہیں۔ شیطان اکساہٹ پیدا کرتا ہے کہ نہیں، یہ اگر تم اس درخت کا کوئی پھل کھا لو تو اس کے نتیجے میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اسی جنت کے اندر رہتے رہو گے۔ اور اسی اکساہٹ کی وجہ سے جب وہ پھل کھا لیا جاتا ہے تو رب کائنات کی طرف سے پھر یہ اعلان ہوتا ہے کہ کل نہبطوا منہا جميعا، اب تم سب زمین کی طرف چلے جاؤ، تم سب کے سب زمین کی طرف چلے جاؤ۔ آدم علیہ السلام بھی چلے جائیں، جبھی ہوا بھی چلی جائیں اور شیطان بھی چلا جائے، یہ سارا معاملہ بھی چلے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تم زمین پہ جاؤ گے تو زمین پہ تمہیں میں یوں ہی نہیں چھوڑ دوں گا، وہاں بھی ہدایت کا پورا اہتمام تمہارے لیے کروں گا، وہاں بھی تمہارے لیے رب کائنات کی طرف سے انبیاء بھی آئیں گے، وہاں پر صحیفے بھی آئیں گے، وہاں پر پیغام بھی آئے گا، قرآن بھی آئے گا، تمام دیگر کتابیں زمین کے پر آئیں گی، خدا کی طرف سے وہ ہدایت تمہارے پاس آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آ جائے، اللہ کی رسی اگر تمہارے پاس آ جائے تو فمن تبع ہدی، الفاظ کی بات آتی ہے پس کے لیے، یہ جو عربی زبان کا لفظ پہ استعمال ہوتا ہے، تو پس تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، تمہارے پاس ایک ہی صورت باقی بچتی ہے، اس کے بعد کی کوئی اور صورت باقی نہیں ہے تمہارے پاس۔ فمن تبع، تمہیں اتباع کرنی ہے اس کی، پیروی کرنی ہے اس کی۔ یہ عربی زبان کا لفظ تبع یہ جانور کے چھوٹے بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بھی ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے، جو اتنا بڑا نہیں ہوا کہ وہ اپنے حفاظت خود کر سکے، ماں اپنے آغوش میں لے کر اس کو چل رہی ہوتی ہے۔ اور اس چلنے کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں، چاہے وہ مرغی کا بچہ ہو، چاہے وہ بکری کا بچہ ہو، چاہے وہ اونٹ کا بچہ ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماں کے پیچھے وہ بچہ کس طرح چلتا ہے۔ چاہے ماں دھوپ کے اندر نکل جائے، بچہ دھوپ کے اندر چلا جائے گا، برسات کے اندر نکل جائے، برسات کے اندر چلا جائے گا، کھائیوں کے اندر اتر جائے، بچہ ماں کے پیچھے چلا جا رہا ہوتا ہے، نہیں جگہ میں کہ ماں کہاں جا رہی ہے، جہاں ماں جائے وہ اتباع کر رہا ہوتا ہے، وہ پیروی کر رہا ہوتا ہے، اور اس پیروی کے اندر ایک حقیقت موجود ہوتی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ تصور ذہن کے اندر یہ ہے کہ میری بقا اور میری حفاظت ماں کے پیچھے چلنے کے اندر ہے۔ تو یہ ایمان اور عقیدہ رکھ کر اللہ کی اس رسی کے پیچھے چلو تم لوگ، اللہ کی اس ہدایت کے پیچھے تم چلو کہ اللہ کی ہدایت اور رسی جب بھی تمہارے پاس دنیا کے اندر آئے گی تو فمن تبع، تم نے اس کے پیچھے اسی طرح چلنا ہے کہ تمہاری بقا اور تمہاری حفاظت اللہ کی رسی کے اندر۔ اور جب تم اس رسی کو پکڑ لو گے تو فلا خوف علیہم، تو پھر تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ اس رسی کو پکڑنے والوں کے لیے کوئی دنیا کے اندر خوف نہیں ہے۔ جس نے رسی کو پکڑ لیا کہ دل سے سارے خوف اور سارے غم اس سے نکل جاتے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ رسی کس سے جڑی ہوئی، کہ اس رب کائنات سے جڑی ہوئی ہے، یہ اس کا کلام ہے، یہ اس کا پیغام ہے، اس کی ہدایت ہے، اس کی رہنمائی جو میرے پاس آئی ہوئی ہے، اور اس کے پکڑنے کے نتیجے میں دنیا کے اندر کوئی اور قوت ایسی نہیں ہے کہ پھر مجھے گمراہ کر سکے، پھر مجھے خوف دے سکے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور پھر ان لوگوں کے لیے کوئی غم بھی نہیں ہے۔ سارے غموں کا مداوع اس کا ہو جاتا ہے جب اس رسی کو پکڑ لیتا ہے، سارے خوف اس کے دل سے ختم ہو جاتے ہیں جب پورے ایمان کے ساتھ اس رسی کی، اس قرآن کی، اس اللہ کے پیغام کی وہ اتباع اور پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن پھر رب کائنات خبردار بھی کرتا ہے، وہ رب کائنات یہ فرماتا ہے کہ والذین کفروا وکذبوا، جن لوگوں نے اس اتباع سے انکار کر دیا، کفر کیا اور اس کو جھوٹا سمجھا، وکذبوا بآیاتنا، وہ جو آیات رب کائنات کی طرف سے آئی، وہ قرآن کی صورت میں آئی، وہ دیگر صاحب کی صورت میں آئی، مختلف امتوں کے پاس آئی، امت محمدی کے پاس یہ آیت اللہ رب العالمین کی آئی، یہ قرآن آیا ہے رب کائنات کا، یہ نشانی رب کائنات کی طرف سے آئی۔ اگر اس کو تم نے انکار کیا، اس قرآن کا انکار کیا، اس کے احکامات کا انکار کیا، رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر جو زندگی گزارنے کے طریقے، اسلوب اور اصول بتا دیے، جو اختیار کرنے کی باتیں تمہیں کہی ہیں اور جو تمہیں جن سے روک دیا ہے، اختیار کرنے والوں باتوں کو تم نے اختیار نہیں کیا، جن چیزوں سے روکا تم ان سے نہیں روکے، والذین کفروا وکذبوا، تم اس کو جھوٹا سمجھا، یہ آیات ہے نا، اولئک اصحاب النار، ان کے لیے کوئی اور فیصلہ نہیں ہے رب کائنات کی طرف سے، صرف ایک ہی فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ ہے جو ان کے لیے آگ ہے، آگ کے سوا کوئی اور صورت ان لوگوں کے لیے نہیں۔ میرا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کی رسی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ان گمراہیوں کے اندر جب انسان پڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ روشنی کی ایک شمع ہے اس کے لیے، یہ روشنی کی ایک کرن ہے اس کے لیے، وہ جو نجات کا راستہ ہے اس راستے پر لے کر چلنے کے لیے رب کائنات نے یہ رسی کا سرا اس کے ہاتھ میں تھما دیا ہے کہ تم اس رسی کو پکڑتے ہوئے چلو تو منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اس رسی کو چھوڑ دیا تو یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کر چلی جائے گی، اولئک اصحاب النار میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ تو رب کائنات کا یہ بہت بڑا احسان
جو قرآن کی صورت میں رب کائنات نے ہمیں عطا کر دیا. لیکن معاملہ یہ کہ رب کائنات نے یہ جو قرآن ہمیں عطا کر دیا، جس کے بارے میں رب کائنات نے واضح فرما دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ جو ہدایت ہے تمہارے لیے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے. تم اگر گمراہیوں کے اندر ہو، تم اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہیں راہیں سجائی نہیں دے رہی، تو اس ہدایت کے پیچھے چلو گے تو تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، تم اپنی نجات تک پہنچ جاؤ گے، تم حقیقت کو پالو گے. اس اللہ رب العالمین کی ہدایت کے ساتھ ہم لوگوں نے رویہ کیا رکھا ہوا ہے. دنیا کے اندر اس وقت 150 کروڑ مسلمان بستے ہیں، جو کم سے کم تعداد بتائی جاتی ہے، ورنہ 180 کروڑ مسلمانوں کی بات کی جاتی ہے. اب 180 کروڑ مسلمانوں کے سامنے یہ قرآن موجود ہے. پھر کتنے فیصد انسان وہ ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن کو واقعی اس انداز سے پکڑ لیا کہ یہ اللہ کی رسی ہے، پکڑ لو اس کو پکڑوں گا تو اس رسی کو پکڑ کر اگر اس ڈگر میں چلتا رہوں گا تو میں کہیں ادھر ادھر نہیں گر پاؤں گا. اس رسی کو پکڑ کے میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دور حاضر کے مسلمانوں نے اس قرآن کے ساتھ جو رشتہ رکھا ہوا ہے وہ رشتہ نہیں کہ جو رشتہ اس قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے. لہذا اس قرآن کو اپنا زندگی کے اندر رہبر بنانا ہے، رہنما بنانا ہے. اور اس کے اندر رب کائنات نے جو برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کی تعلیم کے اوپر، اس کے تعلم کے اوپر، اس کے اطاعت کے اوپر، اس کی فرما برداری کے اوپر، اس کے فروغ کے لیے کوششیں کرنا، اس سے عقیدت رکھنا، اس سے محبت رکھنا، اس کی فضیلتوں کو سمجھنا اور پھر اپنا رہنما اور رہبر بنا کر اس کے پیچھے چلنا. اگر یہ انسان کو سمجھ میں بات آ جائے تو دنیا کی بھی کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ دنیا میں اس کو رسوا کر سکے. اللہ کے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور حضرت عثمان اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ جو اللہ رب العالمین نے رسی تمہیں عطا کر دی ہے، اس رسی کی طرف لوگوں کو لے کر چلنا یا اس رسی کو سمجھنا، اس قرآن کو سمجھنا، اس ہدایت کو سمجھنا. اگر کسی شخص نے یہ سیوا اختیار کر لیا، اگر اس کی تعلیم دینے کا سلسلہ اس نے اپنے ذمے لے لیا، دروس قرآن کی محفلیں وہ منعقد کر رہا ہے، لوگوں سے قرآن کی دعوت وہ پہنچا رہا ہے، ایک آیت اس کو سمجھ میں آ گئی، اس کا پیغام لوگوں تک جا کر پہنچا رہا ہے، قرآن کی محفلوں کو سجا رہا ہے، قرآن کی تعلیم کے تربیت کے مواقع فراہم کر رہا ہے، مدارس کا قیام سر انجام دے رہا ہے، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا پورا اہتمام کر رہا ہے، تو جان لو کہ اللہ کی سرزمین پر اس سے بہتر کوئی اور شخص نہیں. خیرکم من تعلم القرآن، یہ خیر ہے کیونکہ یہ قرآن سیکھتا ہے، یہ خیر ہے، یہ بہترین ہے تم میں، یہ خیر ہے، یہ تم میں بہترین ہے. اور بہترین اس لیے ہے کہ یہ سکھاتا ہے قرآن کو. تو قرآن کا سیکھنے والا اور قرآن کا سکھانے والا اللہ کی زمین پر اگر بہتر ہے تو سب سے بہتر انسان پھر وہی. اب دنیا کے اندر رویے آپ دیکھ لیں، یہاں فزکس پڑھانے والا، کیمسٹری پڑھانے والا، بایولوجی پڑھانے والا، انگلش پڑھانے والا، ہم اس کو بہتر انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو قرآن کو پڑھانے والا انسان ہوتا ہے اس کا معاوضہ بھی سب سے کم رکھتا ہے. خدا کا رسول یہ فرما رہا ہے کہ انسانوں میں، اللہ کی زمین پر بسنے والے انسانوں میں اگر کوئی بہتر شخص ہو سکتا ہے، اگر کوئی بہترین شخص ہو سکتا ہے تو بہترین شخص تو وہ ہے جس نے خود کو قرآن سے جوڑ دیا. خواہ وہ قرآن کا طالب بن گیا یا قرآن کی تعلیم دینے والا بن گیا، وہ طالب ہو یا تعلیم دینے والا ہو، یہ دونوں افراد اس اللہ کی سرزمین کے اوپر خدا کے بہترین بندے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی رسی کی طرف لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی ہے اور اللہ کی رسی کی تعلیم لینا انہوں نے حاصل کی. ایک اور حدیث میں آتا ہے اور یہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث کی روایت کی ہے ان صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہ جو اصحاب صفہ میں جن کا شمار ہوتا تھا. وہ غریب صحابہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں دین کے معاملے کے اندر، جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تربیت حاصل کر رہے ہیں، ان کا براہ راست استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے تشریف فرما ہوئے ہیں. حجرے کا دروازہ مسجد نبوی میں کھل رہا ہے اور اصحاب صفہ میں آ کر بیٹھ گئے. ان سے بڑی محبت تھی اس لیے کہ وہ قرآن کے طالب تھے، اللہ کی رسی کو تھاما تھا، اللہ کی رسی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اللہ کی رسی کی تعلیم دے رہے تھے. تو خدا کے رسول کو ان سے بڑی محبت. تو خدا کا رسول ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی رسی کو پکڑتے ہیں، جو اللہ کی رسی کو پکڑ کے اس رسی کے ساتھ چلتے ہیں اور لوگوں کو اس رسی کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتے ہیں. اللہ کے رسول ان کے درمیان کر دیتے ہیں. اور آج اللہ کے رسول نے ایک نئی بات ان کے سامنے آ کر دی. ان صحابہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز بطحان اور عقیق جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں بڑے کوہانوں والی
اعلیٰ نسل کی، بڑے کوہانوں والی اعلیٰ نسل کی سنہری رنگ، یعنی کہ اس دور کی سب سے بہترین سواری. آج کے اس دور کی سواریاں دیکھ لیں، اس دور کی سب سے بہترین سواری ذہن میں لے کر آ جائیں. یعنی کہ ایسی اونٹنیاں بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی کا حق مارے اگر لے کر آ جائے تو آپ میں سے کوئی پسند کرے گا؟ یہ نہ ڈاکہ ڈالے، نہ چوری کرے، نہ کسی سے چھینے، بلکہ بغیر کسی گناہ، بغیر کسی کا حق مارے اس کو یہ چیزیں مل جائیں، کیا تم میں سے کوئی بات پسند کرے گا؟ وہ غریب صحابہ بیچارے، انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ان کے پاس ایسی اونٹنیاں ہوں گی اعلیٰ نسل کی، یعنی کہ اس دور کی جو بڑے سے بڑی سواری سمجھ رہے ہیں. صحابہ نے کہا اصل خدا ہم میں سے کون پسند نہیں کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مسجد میں جاتا ہے، وہاں کتاب اللہ کی 2 آیتیں کسی کو سکھاتا ہے یا کسی سے سیکھتا ہے، تو وہ 2 آیتیں اس کے لیے صرف 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. وہ 2 آیتیں اس کے لیے صرف 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اور اگر 3 آیتیں سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے تو اس کے لیے صرف 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. 4 آیتیں سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اور میں غرض یہ کہ تعداد کے لحاظ سے یہ آیتیں ہر لحاظ سے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اب آپ تصور کریں کہ 2 آیتیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی ہیں، اگر یہ 2 آیتیں ان احادیث کی روشنی میں آج ہم سمجھ جائیں تو ذرا تصور کریں کہ کتنی دولت ہم لوگ یہاں سے لے کر اٹھے. اگر آج سے اس دور کی بہترین سواری 50 لاکھ کی یا 70 لاکھ کی آتی ہے، جو ہمارے یہ بلٹ پروف گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں لوگ، ہمارے منسٹرس اور یہ دیگر لوگ، تو وہ 50 لاکھ اور 70 لاکھ کی نیکیاں ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں. مسجد میں بیٹھے ہیں تو آیت سیکھ رہے ہیں، کسی کو سکھا رہے ہیں. سیکھنے میں تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کسی کے پاس دیں بھائی آپ مجھے کوئی آیت سکھا دو، گویا کہ آپ ایک سنہری بڑے کوہانوں والی اعلیٰ نسل کی اونٹنیوں سے حاصل کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. بطحان مدینے سے گزرنے والا ایک نالہ ہے، عقیق 3-4 کلومیٹر دور مدینے سے ایک آبادی ہے، ایک علاقہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے، جہاں اونٹنیوں کی منڈی لگتی ہے، وہاں اونٹنیاں بکتی ہیں. ایسی اونٹنی میں جاؤ، کسی کا حق مارے بغیر، کوئی گناہ کیے بغیر وہاں سے صرف اونٹنیاں لے کر آ جاؤ. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ گھر میں لوٹ جائے تو وہاں 3 حاملہ فربہ یعنی کہ طاقتور توانا اور بڑی اونٹنیاں پائے. تو صحابہ نے عرض کیا جی ہاں، ہم میں سے کون نہیں چاہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنی نماز میں قرآن کی 3 آیتیں پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے 3 حاملہ بڑی اور موٹی اونٹنیوں سے بہتر ہے. یعنی کہ مسجد میں آ جاؤ، کیا مشکل ہے اس کے اندر ہے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خواہ وہ نفل کی نماز ہو، نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت کرنا، جو قرآن یاد ہے پڑھنا شروع کر دو. جتنی آیتیں پڑھ رہے ہو اتنی اونٹنیاں حاصل کر رہے ہو، اتنی نعمت حاصل کر رہے ہو، اتنے اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے گناہ مٹا رہے ہو اور اپنے اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر کو پا رہے ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترغیب دی ہے اہل ایمان کو کہ ایمان کے لحاظ سے، نیکیوں کے لحاظ سے یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک مومن حاصل کر سکتا ہے کہ وہ مسجد کا رخ کرے، وہاں پر آ جائے. اگر کوئی استاد مجھے سر نہیں آ رہا، کوئی اور فرض مجھے سر نہیں آ رہا کہ کسی کو آیتیں سکھایا کہ نہیں سیکھے، تو خود ہی نماز میں کھڑا ہو جائے اور نماز میں کھڑے ہو کر 2 آیتیں پڑھ لے، 4 آیتیں پڑھ لے. جتنی آیتیں یادیں پڑھنا شروع کر دے تو جتنا اس نے قرآن اس نماز کے اندر پڑھا تو اللہ کی اس رستی کو پکڑنے کے نتیجے میں، نماز میں اختیار کرنے کے نتیجے میں اس کو اتنا بڑا اجر مل جائے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت قریب رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑی عمر پائی ہے آپ نے، اور صحابہ کی بڑی تعلیم اور تربیت کی ہے آپ نے ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت فرمائی ہے. اور اس حدیث میں آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ کی توجہ چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کو ذرا دیکھنا پڑے گا کہ کس چیز کو کس چیز پہ ترجیح دی گئی، ترجیحات کے لحاظ سے دیکھیے گا، اور جو سب سے کم ترجیح کی بات کی گئی ہے وہ کتنے اجر کی بات کی گئی ہے، تو جو سب سے اوپر کی چیز تھی اس کے اجر کا اندازہ پھر آپ کو ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں قرأت قرآن نماز کے بغیر قرأت قرآن سے افضل ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جب نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو ہر حرف پہ 25 نیکیاں ملتی ہیں. تو نماز کی کیفیت میں قرآن کو سننا، قرآن کو پڑھنا اجر کو بڑھا دیتا ہے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ تراویح پڑھی جاتی ہے تو لوگ باہر بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر حرف پہ
اگر رمضان نہ ہو تو 25 ہے، اور رمضان ہے تو نیکیاں کتنی بڑھ جاتی ہیں. وہ محروم رہتا ہے انسان اپنے آپ کو، بدقسمت انسان ہے، بد نصیب انسان ہے کہ مسجد میں موجود ہے، مسجد میں موجود ہوتے ہوئے نماز پڑھی جا رہی ہے، امام نیت باندھے کھڑا ہوا ہے، مقتدی پیچھے کھڑے ہوئے، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور نماز میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے. یہاں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ نماز میں قرآن کی قرأت نماز کے علاوہ قرآن پڑھنے سے افضل ہے. اور اندازہ میں نے بتا دیا آپ کو کتنا افضل ہے. ابھی اور اندازہ آپ کو ہو جائے گا جب آگے باتیں ہو رہیں گی انشاءاللہ کہ یہ اللہ کی رسی، اس کو اگر ہم پکڑ لیں تو ہم کتنا اجر پائیں گے، ہم کتنا ثواب پائیں گے، ہم کتنی نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں. اگلی بات سنیے، آپ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نماز کے علاوہ قرآن پڑھنا. نماز کے علاوہ قرآن کی بات ہے نا، وہ قرآن پڑھنا جو نماز میں پڑھا جائے تو کتنا افضل ہے، لیکن نماز کے بغیر قرآن پڑھنا، لیکن نماز کے بغیر قرآن پڑھنا بھی اجر سے خالی نہیں ہے. اس کا کتنا اجر ہے؟ فرمایا کہ نماز کے علاوہ قرآن پڑھنا تسبیح اور تکبیر سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کو یاد کرنا، تو قرآن پڑھنا تسبیح اور تذکیر سے بڑھ کر ہے. اب انسان سمجھتا کہ نہیں تسبیح اور تذکیر زیادہ اہم ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن میں نماز میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا الگ سے جو ہے نا عبادت کا اہتمام کر رہا ہے. تو تسبیح اور تکبیر یعنی کہ ہم سمجھتے تسبیح کرنا ایک بہت بڑا اجر ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس اجر کے اندر. اور تسبیح اور تذکیر کے حوالے سے سمجھا دوں آپ کو ایک بات، جس کو ذکر کہا جاتا ہے، ایک احادیث صحیحہ کے اندر لکھا ہوا ہے، آتا حدیث کے اندر کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ ذکر خدا کی راہ میں، ذکر خدا کی راہ میں خرچ کیے گئے سونے اور چاندی سے افضل ہے. ایک فرد جو خدا کی راہ میں سونا خرچ کر رہا ہے، چاندی لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، تو اللہ کا ذکر اس سے افضل ہے سونا اور چاندی تقسیم کرنے سے. تو خدا کو یاد کرو، غریب ہو مسکین ہو سونا چاندی تقسیم نہیں کر سکتے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیحات زبان پر رکھو، تم سونا اور چاندی تقسیم کرنے والے سے افضل کام کر رہے ہو. اس کا ثواب اور اجر بڑا ہے. اب ذرا میں نے کہا نا آپ کو ترجیحات دیکھنی پڑے گی، نماز میں قرآن، نماز کے بغیر قرآن، نماز کے بغیر قرآن تسبیح اور تذکیر سے بڑھ کر ہے، تسبیح اور تذکیر صدقے سے بڑھ کر ہے. اور صدقہ کیا؟ جس کے اندر کے انسان سونا اور چاندی تک تقسیم کر ڈالے. پھر فرماتی ہیں اور تسبیح جو ہے وہ صدقے سے زیادہ ثواب رکھتی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث تسبیح کرنا، اللہ رب العالمین کی تسبیح کرنا، یہ ہم بڑی بحث کی علماء کرام نے احادیث کی کتابوں کے اندر باب بھر دیے کہ تسبیح کا عمل تو انسان کا ذاتی عمل ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا. صدقے کا عمل وہ عمل کہ جو لوگوں کو فائدہ دے وہ تو اجر اور ثواب زیادہ ہوتا ہے. صدقہ تو لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے، تسبیح میں تو میں اپنا ذاتی فائدہ حاصل کر رہا ہوں. تو جو ذاتی فائدے کا کام ہے وہ اجتماعی مفاد کے کام پر کاموں کو زیادہ اجر کا باعث کیسے بن سکتا ہے؟ تو محدثین نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ سارے صدقے کاموں سے بڑھ کر اس پر فوقیت ہے سب کے اس ذکر کی. اور ذکر کی سب سے بہترین صورت قرآن ہے، تو خود قرآن اللہ کا ذکر ہے، تو سب سے بہترین صورت کو اختیار کرے انسان. اور پھر فرمایا کہ صدقہ جو ہے، اب اگر اندازہ لگائے گا یہ جملہ شاید سن کر آپ لوگ چونک جائے، اور صدقہ جو ہے وہ روزے سے افضل ہے، اور صدقہ جو ہے روزے سے افضل ہے، صدقے سے افضل تسبیح اور تذکیر، اور تسبیح اور تذکیر سے افضل قرآن پاک کی تلاوت نماز کے علاوہ، اور نماز کی تلاوت اس قرآن کے پڑھنے سے زیادہ بڑھ کر. اب روزہ کیا ہے؟ سب سے میں نے کہا نچلی سطح جو بتائی گئی حدیث کے اندر وہ روزہ ہے. فرمایا کہ روزہ اور روزہ دوزخ کی آگ سے ڈھال ہے، اور روزہ دوزخ کی آگ سے، یعنی کہ جو سب سے آخری چیز بتائی گئی وہ اتنی طاقتور ہے کہ اس کو اختیار کر لو تو جہنم کی آگ تمہارے قریب نہیں آ سکتی. تم گویا کہ ڈھال کے اندر آ گئے، حفاظت کے اندر آ گئے، اب تم پر حملہ نہیں کر سکتی یہ آگ، اب تمہیں پکڑ نہیں سکتی یہ آگ، تم جہنم سے نجات پا گئے، تم جہنم کی آگ سے نجات پا گئے. اتنا بڑا ثواب روزے پر ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ثواب صدقے پر ہے، اس سے بڑھ کر ثواب صدقے سے بڑھ کر تذکیر اور تسبیح پر ہے، اس سے بڑھ کر ثواب قرآن کی بغیر نماز کے میں تلاوت کے ہے، اور اس سے بڑھ کر ثواب تلاوت قرآن نماز کے اندر. اب اللہ کی رسی دیکھیں کتنی پیاری رسی ہے، کتنی محبوب رسی ہے یہ. اگر اس رسی کو پکڑ لیا جائے دنیا کے اندر تو اجر کی کوئی کمی ہمارے پاس رہ سکتی ہے؟ کوئی نیکیوں کی کمی ہمارے پاس رہ سکتی ہے؟ اس ایک اللہ کی رسی سے دل لگانا ہے، اس کو پکڑنا ہے مضبوطی کے ساتھ. اگر اس کو پکڑ لیں گے تو وہ بات ہی آپ نے سنی ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ تو ایسی رسی ہے کہ اس کو پکڑ لیا تمہارے سارے اختلافات مٹ جائیں گے، تم تفرقوں سے بچ جاؤ گے اور تم سب ایک ہو جاؤ گے اور اللہ کی بندگی کا راستہ خوبی کے ساتھ اختیار کر سکتے.
ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم کے اندر، اور راوی دوبارہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ماہر قرآن، اب قرآن کا ماہر کون ہو سکتا ہے؟ وہ جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہو، ناظرہ پڑھا رہا ہو، حفظ کرا رہا ہو، یا قرآن کے جو علوم ہیں ان علوم کی تربیت دے رہا ہو، قرآن کی معنی سمجھا رہا ہو، قرآن کا مفہوم سمجھا رہا ہو، یا پھر قرآن سے منسلک بندہ وہ اس تربیت کے اندر لگا ہوا ہے، قرآن سیکھنے میں لگا ہوا ہے. یہ محفل ابھی قرآن کی ایک محفل ہو رہی ہے، تو اس وقت یہاں بیٹھا ہوا ماہر قرآن کے لائے، خواہ وہ قرآن کی تعلیم دینے والا ہو یا تعلیم لینے والا ہو. تو قرآن کا ماہر قرآن ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے ہیں، ملکوت کی طرح ہو گیا ہے، کرامن کاتبین کی طرح ہو گیا ہے، جہاں یہ ہوں گے وہاں وہ ہوگا. اس لیے کہ یہ قرآن کا ماہر ہے، اس نے قرآن سے دل لگایا ہے، یہ قرآن سے جڑ گیا ہے، یہ اللہ کی رسی سے جڑ گیا ہے. اور بزرگ اور نیکوکار ہیں وہ فرشتے جن کے ساتھ یہ جڑ گیا ہے. اور وہ شخص جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، یعنی کہ اس کو پڑھنے میں مہارت نہیں ہے، آپ اندازہ لگا لیں، ایک تو ماہر ہے اور دوسرا اٹک اٹک کر پڑھنے والا ہے. فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور قرآن اس کے لیے مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 ثواب ہیں. وہ 1 ثواب لے رہا ہے، یہ دوگنا ثواب لے رہا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرا اس مشقت کو اٹھانے کا جو قرآن کو پڑھنے میں اس کو. قرآن تو پیاری چیز ہے، محبوب چیز ہونی چاہیے بندہ مومن کی. اس رسی کو ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ یہ رسی کبھی ہاتھ سے چھوٹنی نہیں چاہیے. اس رسی کو پکڑ کے انسان اپنے آپ کو اس سے وابستہ کر دے. ایک حدیث میں آتا ہے اور متفق علیہ حدیث، یہ تمام صحابہ کے اندر یہ موجود ہوتی ہے. اور اس متفق حدیث میں ہے اور اس کے راوی ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صرف 2 اشخاص کے بارے میں حسد جائز ہے. حسد کی ویسے ممانعت ہے، 2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حسد کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جو قرآن سے وابستہ ہے، جس کو قرآن کی نعمت عطا کر دی گئی تو میں اس سے حسد کروں، یہ تعلیم مجھے کیوں نہیں دی گئی. اور وہ اپنے آپ کو قرآن کے اندر مشغول بھی رکھتا ہو، ایسا نہیں کہ تعلیم لے کے گھر بیٹھ گیا ہے، وہ قرآن کے اندر اپنے آپ کو مشغول بھی رکھتا ہو. اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال دن و رات خرچ کرتا رہتا ہے. تو ایسے بندے سے حسد کرو. یہاں حسد کرنا چاہیے، یہاں حسد کرنا عبادت بن جاتا ہے، یہاں حسد کرنے پہ انسان کو بھی اجر اور ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے اور ترمذی شریف کے اندر ہے، جرامی کے اندر ہے اور بہقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور حضرت ابو سعید اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بزرگ اور برتر فرماتا ہے، یعنی کہ آپ نے فرما رہے ہیں کہ اللہ بزرگ اور برتر فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم میں ذکر اور مجھ سے مانگنے سے باز رکھتا ہے، قرآن پڑھنے بیٹھا، قرآن سیکھنے بیٹھا، قرآن سکھانے بیٹھا، قرآن میں کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، باقی لوگ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ یہ نعمت دے دے، اللہ وہ نعمت دے دے، اللہ وہ نعمت دے دے. اس بیچارے کو مانگنے کی فرصت نہیں ہے. یہ قرآن کی تعلیم میں لگا ہوا ہے، یہ بچوں کو بٹھا کے ان کو تعلیم دے رہا ہے. یہ بیچارہ درس قرآن کے وہ کمپلیٹ لے کے گھر گھر جا رہا ہے کہ بھائی وہ قرآن کے درس کے لیے آ جانا، 2-4 تم قرآن کی جو ہے وہ آیت آ کے سمجھ لینا. جو قرآن کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، جو قرآن کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور اس بھاگ دوڑ میں مانگنے کی فرصت اس کے پاس نہیں ہے، اور باقی لوگ مانگ رہے ہیں، تو خدا فرماتا ہے کہ مانگنے والوں سے بہتر اس کو دوں گا میں بغیر مانگے. اب مانگنے والے کیا کچھ مانگ رہے ہوں گے جن کے پاس نہیں مانگنے کے سوا کوئی کام نہیں، اللہ یہ بھی دے دے، اللہ وہ بھی دے دے، اللہ وہ بھی دے دے، وہ سارا دن مانگ رہے. ان کو ملے نہ ملے یہ اس وقت لگا ہوا ہے اس دین کے کام میں، خدا کی رسی کو پھیلانے کے کام میں، خدا کا پیغام پھیلانے کے کام میں. تو مانگنے والوں کو ملا نہ ملا، وہ جو مانگ رہے ہیں اس سے بہتر خدا بغیر مانگے اس کو عطا کر رہا ہے. اس لیے کہ یہ خدا کے اس قرآن کو، خدا کی اس رسی کو پہنچا رہا ہے لوگوں تک کہ جو رسی خدا کو بھی پیاری ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابن عباس اس کے راوی ہے کہ جس شخص کا دل قرآن سے خالی ہے وہ تو ویران گھر ہے. جس شخص کا دل قرآن سے خالی ہے. اب قرآن سے خالی دل کون سا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے وابستہ نہیں ہے بندہ، کو قرآن سے تعلق نہیں ہے اس کا. حالانکہ تعلق قائم کرنا مشکل نہیں، جتنا آتا پڑھتے رہو، راہ چلتے پڑھتے رہو. زبان سے پڑھنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس وقت باوضو کی، جتنا یادیں پڑھتے رہو، جتنا موقع ملے پڑھتے رہو. لیکن چونکہ تم نے قرآن کو یاد نہیں رکھا تو یہ گھر وہ گھر ہے جو ویران گھر ہے. یہاں قرآن کی روشنی نہیں ہے
اس کو ویران گھر سے تشبیہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرمانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی اس کلام کے ذریعے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے درجات بلند کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے درجات پست کر دیتا ہے۔ یاد ہے مجھے سورہ ناس، پڑھتا ہی نہیں ہوں، گھر میں رکھا ہوا ہے قرآن، اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں ہوں، پڑھا جا رہا ہے مسجد میں قرآن، امام کے پیچھے آ کے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ تو اس قرآن سے اس تعلق کی وجہ سے پست ہو گیا وہ آدمی۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو چاہت ہے، رات کے 2:15 بج رہے، اپنی نیند قربان کیے مسجد میں بیٹھا ہے، قرآن سننے کو جا رہا ہوں۔ یہ چاہت ہے قرآن کی درجات کو بلند کرنے کی، اور وہ جو رویہ ہے قرآن کے ساتھ کہ درس قرآن کی دعوت ہی مل رہی ہے، جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، فضول کام کے اندر مجھے کیا اپنا سر کھپانا جا کر، کیوں جا کر وہاں میں بیٹھوں؟ کسی فلم کی دعوت مل جائے، کھانے کی دعوت مل جائے، ہاں جب درس قرآن کے اندر کھانا رکھ لو تو کھانے کی محبت میں آ جائے گی، خالی قرآن کی دعوت دو تو پھر 10 15 20 لوگ بیٹھے۔ تو وہ جو کھانے سے محبت ہے وہ قرآن سے کر لو قائم، وہ جو قرآن سے محبت قائم ہو جائے گی تو اس سے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عمر راوی اس حدیث کے، یاد رکھو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اور قیامت تک کے لیے اہل ایمان سے کہا کہ یاد رکھو، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، یاد رکھو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، حدیث پر اللہ کے رسول نے، یاد رکھو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، پانی پہنچنے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول خدا اگر دل کو زنگ لگ جاتا ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے 2 کام بتائے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ موت کو یاد کرو، پہلا کام یہ کرو، جتنا موت کو یاد کرو گے اتنا دل کا زنگ ہٹے گا، اور دوسرا فرمایا قرآن کی تلاوت، یعنی قرآن کی تلاوت دل کے زنگ کو ہٹا دیتی ہے، دل کے پر میل، دل کے کالے پن کو، گناہوں کی وجہ سے قائم ہو گیا۔ یہ قرآن کو پڑھو گے تو قرآن دل کو مانجتا ہے، قرآن دل کو صاف کرتا ہے، کسی ڈٹرجنٹ کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر دل کو صاف کرنے کے لیے، قرآن کی آیتیں کافی، کسی سرف کی، کسی ایکسل کی، کسی ایریل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پڑھو دل صاف ہو رہا ہے، قرآن پڑھو دل پاک ہو رہا ہے، قرآن پڑھو زنگ دور ہو رہا ہے قرآن آپ کے پڑھنے کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث سن کے یقیناً آپ لوگ حیران ہوں گے، پہلے بھی میں نے ایک حدیث سے کہا تھا اور اس حدیث سے دوبارہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے عثمان ابن عبداللہ بن اوس ثقفی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا سے سنا جو رسول خدا کے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا بغیر مصحف یعنی زبانی قرآن پڑھنا، نماز میں بغیر مصحف سے قرآن پڑھا گیا تھا نا، یعنی کہ مجھے قرآن یاد ہو میں بغیر دیکھے قرآن پڑھوں گا نا، یہ صحیفہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے سامنے موجود نہیں ہے، اگر قرآن کو بغیر مصحف کے پڑھا جائے تو فرمایا کہ 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے۔ اگر قرآن کو بغیر مصحف پڑھنا شروع کر دے انسان تو 1000 درجے اس سے ثواب ملے گا۔ تو آپ لوگ بولیں گے تو پھر ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہمیں تو 1000 درجہ ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوں، حدیث میں آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے، سب کے لیے، حفاظ کرام 1000 درجے نیکیاں حاصل کریں، لیکن جو حافظ نہیں ہے ان کے لیے کیا اعلان ہے؟ فرمایا کہ اور مصحف میں دیکھ کر پڑھنے کا ثواب بغیر مصحف کے پڑھنے کے ثواب سے 2000 درجہ زیادہ ہے، یعنی کہ دیکھ کے پڑھنے والا پڑھنے والے کے مقابلے اس کو 1000 درجہ مل رہا ہے، لیکن اس 1000 کو 2000 سے ضرب دے دو، اس 1000 کو 2000 سے ضرب دے دو تو جو دیکھ کر پڑھ رہا ہے اس کو 2000 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ تو دیکھ کے پڑھنے میں ذرا مشقت کرنی پڑتی ہے، نگاہوں کو لگانا پڑتا ہے، وجود کو اس قرآن کے پڑھنے کے لیے آراستہ کرنا پڑتا ہے، اپنی وضاحت، اپنی کیفیت، اپنی حیت بنانی پڑتی ہے کہ میں کس کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں، باوضو کرانا پڑتا ہے۔ ویسے تو انسان بغیر سے پڑھ رہا ہے، تو بغیر پڑھے ہوئے اگر 1000 درجہ ثواب مل رہا ہے تو اگر دیکھ کے پڑھ رہے ہو تو اس 1000 کو بھی 2000 سے ملٹیپلائی کر دو، ضرب کر دو، اتنا بڑا ثواب مل جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں گا، آپ سوچیں گے کہ قرآن ہے کیا چیز، یہ اللہ کی رسی کتنی پیاری ہے۔ اور یہ بات منقول ہے کہ قرآن کی زیارت بھی عبادت ہے، نہیں پڑھ پا رہا، صرف قرآن کو دیکھ رہا ہے، صرف زیارت کر رہا ہے، اٹھایا اس کو، دیکھا اس کو، جھاڑا اس کو، ہاتھوں سے لگایا، دل سے لگایا، اس کو چوما، اس کو گھر میں رکھا، اور پڑھا نہیں اس کو،
صرف زیارت کی ہے قرآن کی، تو قرآن کی زیارت بھی عبادت کہلائی ہے۔ یہ قرآن سے محبت ہے، یہ شغف ہے انسان کا کہ گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ اب یہ مہینوں ہو جاتے ہیں، سالوں ہو جاتے ہیں، اس قرآن کو انسان ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہے۔ وہ عبادت کا اتنا بڑا ذریعہ کہ اس کو کھول کر نہ بھی پڑھے، صرف دیکھے اس کی طرف، صرف دیکھے اس کی طرف، تو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ اللہ کی رسی اس طرح ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ کا انعام اس طرح ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو اس طرح سے، جس طرح سے اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، وہ تعلق قائم نہیں کر پا رہے ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر قرآن کو کسی کھال میں رکھ کر بغیر سے محال مجبوراً بھی اگر کسی کے سے گزر آپ کا واسطہ پڑے آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ آگ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، درامی رحمۃ اللہ علیہ اس کے راضی۔ اب یہ علماء نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو یہ معجزہ تھا کہ قرآن کو اگر آپ آگ میں ڈالو گے تو آگ میں یہ جلے گا نہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں اس کے حوالے سے کہ بعد کے اعتبار کے اندر یہ کہ جس دل کے اندر یہ قرآن ہوگا، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، جس دل کے اندر یہ قرآن ہوگا اس دل کے اوپر آگ اثر نہیں کرے گی، اس جسم کے اوپر آگ اثر نہیں کرے گی۔ ان دلوں کے اندر اس قرآن کو بسا لو، اس سے محبت کو بسا لو، ان کی آیات کو یاد کرو، اس سے وابستگی اختیار کرے انسان، تو اس کو بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ ذرا پیاری پیاری باتیں تو ہو گئی، میرا خیال ہے کہ ایک دو باتیں ذرا ایسی بھی کر دی جائیں جن کے حوالے سے ہمیں تھوڑی احتیاط بھی برتنی چاہیے۔ ایک حدیث میں اگر اجازت دیں مولانا صاحب تو، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا۔ صاحب قرآن کون ہو سکتا ہے؟ وہ جو قرآن سے لو لگائے بیٹھا ہوا، نہیں پڑھنا آ رہا تو انگلیاں پھیر کر کے قرآن کو اجر اور ثواب حاصل کر رہا ہے، قرآن سے جس کا دل لگا ہوا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن سے وابستہ انسان ہے، تو صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ بڑھتا جا جنت کے اندر، بہشت کے درجوں پہ چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ تاکہ اوپر کی منزلوں تک پہنچتا جا۔ اور پھر فرمایا کہ تیری منزل اس آخری آیت پر ہوگی جسے تو پڑھے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنت کی منزلیں اتنی ہی ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب ایک ایک آیت میں تو ایک ایک منزل طے کرتا چلا جا تو جنت کی جو سب سے اعلیٰ منزل ہے وہ صاحب قرآن کی منزل ہے، وہ صاحب قرآن کی منزل ہے۔ تو صاحب قرآن یوں جنت کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہو سکتا ہے اور جنت کے ان فوائد کو حاصل کر سکتا ہے جو فوائد انسان کو حاصل ہو سکتے۔ جو قرآن سے اگر ہمارا تعلق نہیں ہے تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ایک حدیث حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کی عربی عبارت بھی میں پڑھ دیتا ہوں کہ ما آمن بالقرآن، وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس نے قرآن کی حرام کی بھی چیزوں کو حلال کر دیا۔ قرآن نے کہا کہ یہ مت کھانا، اس نے کھا لیا، قرآن نے کہا یہ مت پینا، اس نے پی لیا، قرآن نے کہا کاروبار میں اس کو مت اختیار کرنا، اس نے اختیار کر لیا، قرآن نے کہا غیر محرم کو مت دیکھنا، اس نے دیکھ لیا۔ تو قرآن نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا، اس نے ان کو حلال کر دیا اپنے لیے، تو اس نے قرآن کو ایمان ہی قرآن پر نہیں لایا، اور جو قرآن پر ایمان نہیں لایا اس کا ایمان کہاں ٹھہرا؟ کہ ہمارے معاشروں کے اندر بعض اوقات لوگ قرآن کو ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں، قرآن کو ذریعہ معاش بنانے کی ممانعت۔ ہمارے مسجدوں کے مولوی حضرات قرآن کی آیتیں تعویذوں میں لکھ کے دیتے، پیسے وصول کرتے ہیں۔ اب کل ہی میں ایک جگہ اسی طرح ایک محفل تھی، اپنے قرآن کے حوالے سے مجھے بلایا گیا تھا جام شروع ضلع کے اندر کہیں پہاڑوں کے اوپر، تو وہاں جھگڑا چل رہا تھا۔ حافظ قرآن صاحب کہہ رہے تھے میں نے قرآن سنایا پورے مہینے مجھے پیسے دو، پیسے جو ہم سے ہو سکیں وہ آپ کو دے رہیں گے، نہیں 25,000، غریب لوگ پہاڑی لوگ کہاں سے کچھ پیسے دیں گے، 15,000 بارگیننگ چل رہی تھی، وہ کہہ رہے نہیں کر پائیں گے ہم، نہیں آپ کو کرنے۔ تو یہ جو پیسوں کی لین دین قرآن کی بنیاد پر سنانے کی، اگر دل چاہے لوگ دے دیں تو کوئی حرج نہیں لینے میں، اگر لوگوں کا دل چاہتا ہے آپ کو دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، اگر آپ غریب ہیں آپ وصول کر لیں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ یوں تقاضے کریں گے میں نے قرآن سنایا مجھے پیسے دو، میں نے قرآن پڑھایا مجھے پیسے دو۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے، بہقی شریف کی حدیث ہے، اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں
اب ہمارا جو شخص قرآن کریم کو اس لیے پڑھے کہ اس کے ذریعے لوگوں سے کمائے، یعنی قرآن کریم کو دنیاوی فائدے کے لیے وسیلہ بنائے، تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھ کر آئے گا کہ اس کا چہرہ صرف اور صرف ہڈی ہوگا، اس پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس اللہ کی رسی کو معاش کا ذریعہ نہ بناؤ، اس اللہ کی رسی کو یہ سمجھ کر اختیار کرو کہ اس کے پکڑنے میں میری جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت ہمارے لیے حاصل کرنا آسان بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔